نوازے گا، کوئی جلے گا رب اور نوازے گا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام 12 بھائی ہیں، کتنے؟ 12 بھائی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی کا گھر ہے، نبی کی اولاد ہے۔ یوسف علیہ السلام سے پیار زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نوازا بھی بہت ہے۔ تو پتہ ہے کیا کہنے لگے برادران یوسف؟ یہ عجیب بات ہے، عمر میں چھوٹا ہے، ہم طاقتور ہیں، کام کرتے ہیں، اور پیار ابا جان کا ان کے ساتھ ہے۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، نہ رہے بانس تو نہ بجے، یہ تو محاورہ سنا ہے نا کہاوت۔ کہنے لگے آئیے یوسف ہی کو ان کی نظروں سے ہٹا دیجئے۔ آگے ابا جان یوسف کو لے جاتے ہیں، ہم جنگل میں چمن میں گھومیں گے، دوڑیں گے، سیاحت ہوگی، یوسف علیہ السلام بھی کھیلے گا، کھائے گا، پیے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا؟ مجھے ڈر لگتا ہے، تم کہیں لے جاؤ جنگل میں کوئی نقصان نہ دے دے۔ پتہ تو تھا، باپ اولاد کی رگوں سے واقف ہوتا ہے، پتہ تو تھا کہ یہ زیادتی نہ کر جائیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، اور اپنے ابا جان سے خواب بیان کیا۔ کیا کہا؟ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نبی تھا تو کہنے لگے او میرا یوسف لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ او میرا یوسف بھائیوں کے سامنے خواب کا تذکرہ نہ کرنا، کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، تیرے خلاف تدبیریں کرنے لگ جائیں گے، چال چلنے لگ جائیں گے، تجھے نقصان پہنچانے لگ جائیں گے۔ جس کا خطرہ وہی ہوا۔ باپ سے یوسف علیہ السلام کو لے کے جانے لگے تو بوسے بھی دے رہے ہیں والد کے سامنے، ایسے سینے سے لگا رہے ہیں، پیار بھی دے رہے ہیں، آؤ آج کھیلیں گے، ہمارا بھائی ہے۔ جوں ہی باپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا، تنہائی میں لے گئے جنگل میں، وہی یوسف ہے۔ دیکھتے بھائیوں کی نظریں بدل گئی ہیں، آنکھیں بدل گئی ہیں، ایک نے مارنا شروع کر دیا، ایک نے وار کیا۔ تو یوسف علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ چھوٹے تھے بچے، جب مارا تو وہ دوسرے کی طرف لپکتے ہیں، انہوں نے بھی مارنا شروع کر دیا۔ تیسرے سے چمٹتے ہیں، وہ بھی مارتا ہے، چوتھے سے چمٹتے ہیں، ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، لیکن کوئی سہارا بننے کو تیار نہیں، سب کی نظریں پھری ہوئی ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اقتلوا یوسف، کہ قتل کرو اس کو۔ لیکن جو بڑا بھائی تھا یہودا، وہ کہنے لگا قتل نہ کرو، اسے کنویں میں پھینک دو، یا تو یہیں ختم ہو جائے گا یا کوئی اٹھا کے گھر لے جائے گا، بس مر گئے تو تب بھی ہماری جان چھوٹ گئے، اور اگر کسی کی ہاتھ چڑھ گئے تو وہ جا کے بیچ دے گا تو تب بھی باپ کی نظروں سے ہٹ جائیں گے، بس ہمارا اور باپ کا معاملہ چلے گا۔ یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا، کنویں کے اندھیرے میں جا گیا۔ اللہ واپس آتے ہیں، جاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء کو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کبھی کبھی قاتل بھی روتا ہے، کیا؟ اور رونے والے پہ اعتبار نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی قاتل بھی روتا ہے، تو مارنے والے بھی یہی ہیں، رونے والے بھی یہی تھے، رو رہے تھے۔ جب رونا شروع کر دیا، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل،
तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए कोई तदबीर गढ़ी है, बस मेरा मामला तो ये फसब्रुन जमील, मैं तो सब्र जमील ही इख्तियार करूंगा। रो रहे हैं, यूसुफ को याद करते हैं, जमाना गुजरता जा रहा है, सालों साल गुजरते हैं, लेकिन यूसुफ भूलते नहीं हैं, हर वक्त याद करते हैं। क्या मालूम था कि जिनको बाप की नजरों से हटा के मारने का इरादा किया था, कुएं में फेंकने का इरादा किया, इनको क्या मालूम कि रब उन्हें उठा के बादशाही के तख्त पे बिठा देगा। ये किसी को क्या मालूम था जी? तो मैं कहता हूं कि गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे, मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। कभी मंडी अल्लाह, कभी कुआं, कभी मंडी, कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी कुआं, कभी मंडी, कभी फिर कैद में यूसुफ, और कभी तो मिस्र के कैदी को मिस्र का बादशाह कर दे। ये करने वाला कौन है?